وہ میری زندگی کی خوفناک رات تھی۔ حالانکہ اس دن کا خواب ہر آنکھ سجاتی ہے، خاص طور پر لڑکے تو اس دن کے لیے پاگل ہوتے ہیں۔ شادی شدہ دوست بھی شادی کے بارے میں قیمتی مشورے دیتے ہیں جس سے آپ کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتا تھا کیونکہ میری عمر ابھی ان چیزوں کے لیے نہیں تھی، لیکن گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی، اور وہ بھی اس سے جو مجھ سے 9 سال بڑے تھے، کیونکہ وہ میری چاچی کی بہن تھی۔ چاچی کی بہن کی موت ہوئی تو چاچی سے اپنے گھر لے آئی، کیونکہ چاچی کی بہنوئی ایک جواری تھے اور چاچی کو ڈر تھا کہ کہیں اپنے جوئے کی عادت میں وہ اس معصوم کی جان کا سودا نہ کر دیں۔ ادھر چاچی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا چاچی نے اپنی بہن کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور یوں اپنی اولاد سمجھ کر اس کی پرورش کرنے لگی۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی اور اتنی زمین جائیداد کی وارث، اسی لیے میرے گھر والے بھی لالچ میں آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح چاچی کی جائیداد پر بھی قبضہ ہوگا اور ہم لوگ زیادہ پیسے والے بن جائیں گے، لیکن مجھے روپوں پیسوں کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں تو مست مزاج کا لڑکا تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے کہ تیری شادی ہوگی تو تانیہ سے ہی ہوگی۔ میں تو اپنے گھر والوں کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اگر وہ واقعی مجھے گھر سے نکال دیتے تو میں کہاں جاتا؟ میرا باپ بڑا سخت مزاج آدمی تھا، اس نے 2-4 تھپڑ لگا کر مجھے شادی کے لیے منا لیا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، وہ تو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، وہ تو اپنے خلاف آواز اٹھا سکتی تھی اور اس سے شادی سے انکار کر سکتی تھی، لیکن میری دال تو میرے گھر میں ہی نہیں گل رہی تھی۔ میرے والد نے میری ایک نہ سنی اور میرے سر پر صحرا سجا دینے کی ٹھان لی۔ میں نے کہا، بابا، جس لڑکی کو آج تک میں بہن بولتا آیا ہوں اس سے شادی کیسے کر لوں؟ لیکن میری بات کو انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میری امیدوں کا ایک ہی مرکز اب تانیہ تھی، لیکن جب اس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تو میں اس کے لیے اپنے دل میں نفرت محسوس کرنے لگا۔ مجھے تو اس کی نیت ہی کھوٹی لگ رہی تھی، یقیناً وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب وہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تو اس نے بڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ میں تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا اور مجھے دیکھنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ میرا تو دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں اب ایک شادی شدہ مرد بن چکا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ہی میرے دوست تو میرا خوب مذاق اڑا رہے تھے، میرے کانوں میں سرخوشیاں کر رہے تھے کہ بڑی عمر کی عورتیں بہت تجربے والی ہوتی ہیں، شادی کی پہلی رات کو وہ چنے چبا دیتی ہیں، کل تو تمہاری حالت دیکھنے والی ہوگی، وہ تمہارا حال خراب کر دے گی۔ اور میں ایک دم سے سہم گیا کیونکہ مجھے تو اس رات کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، میں تو بالکل ہی ان سب سے ناواقف تھا۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ گھبرا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے اس طرح کی کسی چیز کی امید ہی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ شادی کے لیے مان جائے گی، کیونکہ اس نے ہمیشہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہا تھا، اپنی گود میں کھلایا تھا، میری ہر فرمائش پوری کی تھی۔ اگر میں کوئی بھی شرارت کرتا اور گھر والوں کی مار سے ڈرتا تو اس کے پاس آ جاتا، اس کے پہلو میں چھپ جاتا اور کہتا، مجھے بچا لو، ورنہ ابو تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ اور وہ میرے والد کے سامنے ڈھال بن جاتی، کہتی کہ یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے اور یہی تو عمر ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی، آپ اسے کچھ بھی نہ کہیں۔ اور میرے ابو ہمیشہ اس کی بات مان لیتے تھے، کہتے تھے، آج تو میں تمہاری وجہ سے اسے چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ اگر اس نے کوئی بھی شرارت کی تو میں اسے الٹا لٹکا دوں گا۔ اور جب ابو دھمکی دے کر کمرے سے چلے جاتے تو میں اس سے لپٹ جاتا اور کہتا کہ آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میرے ابو تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ اور وہ میرے سر پر چپت مار کر کہتی کہ تم بھی تو باز نہیں آتے، بڑے شرارتی ہو گئے ہو، نہ جانے کب بڑے ہوگے تم۔ اور میں کہتا کہ میں تو ایسا ہی رہوں گا اور آپ ہی کو ڈھال بناؤں گا۔ اور آج میں کس کو اپنے سامنے ڈھال بناتا، کیونکہ میرے سامنے خود اسی سے ہی ہو گیا تھا، میں انہی کے مقابلے آ گیا تھا۔ اوپر سے میرے دوستوں نے مجھے خوب ڈرایا کہ بڑی عمر کی لڑکی تیرا حشر کر دے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں چلا گیا، حالانکہ میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا میں اس کمرے میں جاؤں، مگر والد نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ انہیں جلدی سے جلدی اپنے لیے وارث چاہیے۔ اور میں تو والد کی بات سن کر اور بھی صدمے میں آ گیا تھا، میں تو خود ابھی بچہ تھا، انہیں بچہ کہاں سے پیدا کر کے دیتا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھونگھٹ نکال کر بستر پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، میں دور سے ہی انہیں گھور رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک دوں اور ان سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ میں ان کے قریب گیا، وہ جو سوچ رہی تھی کہ میں ان کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، انہیں محبت سے دیکھوں گا، انہیں سراہوں گا، ایک دم سے میں نے ان کا دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک دیا۔ وہ میرے اس قدر غصے والے انداز پر سہم گئی، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ایک دم سے بھیڑیے کی طرح بفر گئی۔
میں نے کہا کہ بدتمیزی تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے مل کر میرے ساتھ کی ہے، میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم ایک بڑی عمر کی عورت جسے تم بہن کہتے تھے تمہاری دلہن بن گئی ہے۔ میں غصے میں آ کر ان کے سامنے یہ سب کہہ ڈالا۔ وہ کہنے لگی میں اپنی خوشی سے یہاں تمہاری سیج سجانے نہیں بیٹھی ہوں، اسی لیے مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کے بڑے جو فیصلہ کر دیں انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مجھے ان کے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہی ان کا درد نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی کسی درد سے گزر رہے۔ کہا میں نے کہ آپ کی مرضی کے مطابق عمل کر لیا ہے، مگر آپ مجھ سے میری دوسری خوشیاں نہیں چھین سکتے۔ مجھے کالج میں پڑھنا ہے، مجھے بہت آگے تک پڑھنا ہے، کیونکہ جو بھی تھا مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور پاپا میرے شوق، میرا خواب میری آنکھوں سے نہیں چھین سکتے تھے۔ اس نے بھی میرے والد سے کہا کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنی زندگی میں جو چاہتا ہے وہ کرے گا، جبکہ اس نے شادی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی پڑھائی چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤں۔ اسی لیے میں کالج جانے لگا، کیونکہ میٹرک میں میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے اور میں آگے پڑھنا چاہتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور ہم ایک ہی کمرے میں دو اجنبی لوگوں کی طرح رہنے لگے۔ وہ بالکل چپ چپ سی رہنے لگی، کیونکہ جب بھی مجھے بلانے کی کوشش کرتی تو میں روکھے انداز میں اس کی بات کا جواب دیتا، اسی لیے وہ مایوس ہو کر مجھے بلانا ہی چھوڑ گئی تھی۔ مگر ایک ہی کمرے میں مجھے اس کا احترام نہ کر کے بھی اور بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا، اور مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بھی میری ہی طرح بے گناہ اور بے بس تھی، اور خاندان والوں کے سامنے اس کی ضد کے آگے سر جھکانے پر مجبور تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی نفرت کو دوستی میں بدل لیا، کیونکہ شوہر بیوی کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ تو نہیں ہوتا، بلکہ دوستی کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں کالج سے گھر آنے کے بعد اسے پورے دن کی کہانی سناتا، وہ بھی بیچاری گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی، اسی لیے میری باتیں سن کر خوب ہنستی۔ ہنستے ہوئے وہ بے حد خوبصورت لگتی تھی، مگر میں اسے پاس نہیں آنے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اچانک سے اسے اپنی بیوی سمجھ کر اس پر اپنا حق یوں نہیں جمانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میرے دل میں اس کے لیے ویسے جذبات نہیں تھے جیسے ایک شوہر کے اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس نے بھی کبھی کوئی پہل نہیں کی تھی، اسی لیے ہمارا رشتہ دوستانہ تھا۔ مگر والد بار بار مجھے وارث کے لیے مجبور کر رہے تھے، اور میں انہیں ہمیشہ ٹال دیتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، اور مجھے اپنے کالج کے آخری سال میں اپنی کلاس فرینڈ نیلم سے دھواں دار قسم کا پیار ہو گیا تھا۔ میں 19 سال کا خوبصورت نوجوان بن چکا تھا، اور کلاس میں بھی سب سے زیادہ ہوشیار اور ذہین طالب علم تھا۔ نیلم بھی مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی، وہ بھی بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور میری ہی عمر کی تھی، کافی زیادہ فیشنیبل بھی تھی، جینز کے اوپر ٹاپ پہن کر آتی تھی اور میرے دل کو لبھاتی تھی۔ میں پوری طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ نیلم کی محبت مجھے برباد کر دے گی۔ جب میں نے گھر آ کر یہ بات تانیہ کو بتائی تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، کیا مجھے محبت نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتی، تم ایک جوان خوبصورت مرد ہو، تمہاری رگوں میں جوان خون بہتا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ایک لڑکی سے محبت کرو، اس پر اپنی چاہتیں نچھاور کرو۔ وہ نہ جانے کس ٹرانس میں مجھ سے کہہ رہی تھی، بڑے کھوئے کھوئے سے انداز میں، اور میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، اس کے ہاتھ تھام کر چومنے لگا، کہنے لگا تم واقعی بہترین دوست ہو، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ نہ جانے تم روایتی بیوی کی طرح اپنے شوہر کو پابندیوں میں رکھو گی، اور شاید میں اسی لیے تم سے گھبراتا تھا اور تمہارے لیے اپنے دل میں نفرت سی محسوس کرنے لگتا تھا، مگر تمہارا دل تو بالکل ہی صاف ہے، بالکل کورے کاغذ کی طرح۔ اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو جم سے گئے تھے۔ میں اس وقت اس کے آنسو کی وجہ نہیں سمجھ پایا، میں تو اپنی ہی خوشی میں مگن تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ شاید وہ تو اندر ہی اندر مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، کیونکہ میں اس کا شوہر تھا۔ اس نے یہ بات قبول کر لی تھی، مگر میں رہا ہمیشہ کا لاپرواہ۔ مجھے اس کی پاکیزہ محبت کی اس وقت سمجھ نہیں آئی، میں تو نیلم کی محبت میں کھو چکا تھا اور اس کے دل و جان سے عشق کرتا تھا۔ وہ آئے دن ہی مجھ سے نئے نئے تحفوں کی فرمائش کرتی، کبھی کہتی مجھے یہاں پر شاپنگ کرنی ہے، مجھے یہ والی چیز چاہیے، اور میں خوشی خوشی اسے وہ چیز دلا دیتا۔ میں نے اس وقت یہ دھیان ہی نہیں دیا کہ اسے میرے وجود سے نہیں بلکہ میری دولت سے محبت ہے۔ وہ تو مجھے اپنے لیے استعمال کر رہی ہے، اور تانیہ جو کہ میری بیوی تھی، اس نے تو کبھی بھی کوئی بھی چیز لا کر نہیں دی تھی، کبھی پھولوں کے گجرے تک میں نے اسے نہیں پہنائے تھے۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی، اس کا بھی تو دل کرتا تھا کہ اسے اس کا شوہر، اس کا محبوب تحفے دے، اس کا خیال رکھے، مگر میں نے تو آج تک
उस पर अपनी नफरत ही निछावर की थी और बेरुखी ही दिखाई थी। मैंने नोट किया कि जब से मैंने नीलम से मोहब्बत का इजहार किया था और तानिया को इस बारे में बताया था, वो बहुत चुप चुप सी रहने लगी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। मुझसे रात के वक्त बातें भी नहीं करती थी, न ही मेरा हाल चाल पूछती थी। ये भी नहीं कहती थी कि तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा गुजरा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और नीलम से तुम्हारा ताल्लुक कैसा चल रहा है। मैं भी पूरी तरह से नीलम के अंदर डूब चुका था, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए तानिया पर ध्यान नहीं देता था। मैंने नोट किया था कि नीलम का उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं था। वो कॉलेज के कुछ आवारा लड़कों जो कि नशा करते थे उनके साथ बैठकर बातें करने लगी थी। मैं पूछता तो नीलम कहती, अरे यार तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के साथी हैं। थोड़ी देर मिजाज मस्ती कर लेती हूँ, उनसे मोहब्बत तो मैं तुमसे करती हूँ ना। और मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता था क्योंकि मैं सर से पांव तक उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। मैंने नीलम को कभी नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा लड़का हूँ, बल्कि अपने किसी कॉलेज के दोस्त को भी नहीं बताया था क्योंकि मैं नीलम को खोना नहीं चाहता था। एक बार नीलम ने खुद ही बोल दिया और कहने लगी कि अब तो मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैंने फौरन नीलम से शादी का फैसला कर लिया। नीलम को बिना बताए उसके घर पहुंच गया ताकि उसके घर वालों से शादी की बात कर लूं, मगर वहां तो एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। मेरा एक दोस्त मेरे सामने नीलम के कमरे से निकला। वो मेरे दोस्त के साथ गुल छड़े उड़ा रही थी। मैंने उसे ऐसे देख रहा था जैसे अपनी मोहब्बत पर मातम कर रहा हूँ। क्या नीलम मेरी मोहब्बत के लायक थी? मैंने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की थी और पहली बार अपनी चाहत किसी पर लुटाई थी, मगर वो तो इस काबिल ही नहीं थी कि उस पर मोहब्बत लुटाई जाती। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाऊं मैं। मेरा दिल बुरी तरह से टूटा, जज्बात कुचले गए। जब घर आया तो एक और क़यामत मेरा इंतज़ार कर रही थी। वालिद ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था और तानिया भी पास ही खड़ी थी। उन्होंने चटाक से मेरी गाल पर थप्पड़ मारा और कहा था, न जाने मुझसे क्या गुनाह हो गया था कि तुम जैसे गंदे खून को मैंने जन्म दिया। और थप्पड़ से ज़्यादा तो बाबा की बातें मेरे दिल के आर पार हो रही थी। मेरा दिल पहले ही से टूटा हुआ था, ऊपर से वालिद का रवैया मुझे और भी ज़्यादा तोड़ कर रख गया था। मैंने तानिया को ज़ख्मी आंखों से देखा और दिल में तय कर लिया कि इससे तो मैं हिसाब ज़रूर लूँगा। ये अपने आप को समझती क्या है कि मेरी शिकायत अब्बू से लगा देगी। मैं कमरे में गया और हर चीज़ तहबाला कर दी। तानिया भी मेरे पीछे भागती हुई आई और कहने लगी, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मगर मैं उस वक्त किसी और ही मूड में था। मेरी आंखों में बेपनाह सुर्खी थी और मेरा दिल बुरी तरह से जख्मी था, जैसे कोई जख्मी शेर होता है। मैं तानिया के करीब आया और कहा, जो जख्म नीलम ने मुझे दिया है वो तो भर जाएगा, मगर जो जख्म तुमने मुझे दिया है वो कभी नहीं भरेगा और तुम्हें तो मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। नीलम को सज़ा दो या ना दो, वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी। उसे जैसे दुख हुआ था। मुझे उसके सवाल की कोई परवाह नहीं थी। मैं गुस्से से उसे देख रहा था तो वो बोली, उस बद किरदार लड़की के लिए तुम अपनी बीवी और बाबा से लड़ रहे हो? और मुझे तानिया की इस बात ने इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कमरे से बाहर निकाल दिया। कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से। न जाने मुझे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। सुबह उठा तो वो कमरे में नहीं थी। मुझे होश आया तो एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एकदम से मैंने अपने सर को पकड़ लिया। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं कितना गलत कर चुका हूँ। अब अपनी बीवी के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसका क्या कसूर था? उसने तो मेरा भला ही चाहा था, मगर जब इंसान को होश आता है तो बहुत कुछ खो बैठता है, क्योंकि वो रूठ कर अपने मायके चली गई थी। उसने घर में किसी को भी हमारे दरमियान हुई उस लड़ाई की खबर नहीं दी थी। कई दिन तो मैं उसके बगैर घर में भटकता रहा। कमरा मुझे काटने को दौड़ता और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत तो वो थी जो मैं उससे करता हूँ। वो मेरे लिए ऐसा घना दरख्त थी जिसके साए में मैं कुछ देर के लिए सुस्ता लेता था, और नीलम तो मेरे लिए एक ऐसा हवा का झोंका थी जो मेरी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए आई और मेरी जिंदगी को तबाह करके चली गई। असल मोहब्बत तो मेरी तानिया ही थी, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब वो रूठ कर चली गई। मैं पागलों की तरह उसके घर के चक्कर काटने लगा। पिताजी भी मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम दोनों में लड़ाई किस बात की हुई है, मगर मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने उससे बदतमीजी की, उसे कमरे से निकाल दिया। मैंने ठान लिया कि आज तो तानिया को हर हाल में घर लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं पागल हो रहा था। मैं उसके बगैर सांस भी नहीं ले पा रहा था। मगर वालिद की बात ने मुझे सदमे में डाल दिया। उन्होंने कहा, तानिया
تم نے الگ ہونا چاہتی ہو کہ اس کی رائے کا احترام کیا جائے، ورنہ وہ کورٹ میں جائے گی۔ اور میں اچانک اپنے بال مٹھی میں کھینچ لیے، والد کے سامنے گر سا گیا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہا، میں اپنی بیوی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، پلیز آپ اسے گھر واپس لے آئیں۔ وہ میری بات نہیں سن رہی، میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ اسے کہہ دیں مجھے ایک موقع دے دے اپنی صفائی دینے کا۔ والد نے کہا، تم نے آخر اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت صبر والی ہے، یقیناً تم نے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے۔ اور میں تو والد سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، انہیں بتائے بغیر ہی تانیہ کے گھر چلا آیا۔ چاچی نے کہا، اس نے تمہیں گھر آنے سے منع کیا ہے، مگر میں نے چاچی کی منت کی، خدا کے لیے ایک بار مجھے اس کے کمرے میں جانے دیں، میں اسے منا لوں گا، میں اس کا شوہر ہوں۔ چاچی بھی مجبور ہو گئی۔ میں جب اس کے کمرے میں گیا تو وہ بالکل سوگوار حالت میں بستر پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے دل کے تار ہلنے لگے، یوں لگا جیسے میرے جسم کے اندر زندگی پھر سے دوڑ گئی ہو۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ میں اس دن ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، اوپر سے تم سے بدگمان بھی ہو گیا۔ مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جو میں نے کیا۔ میں تمہاری معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر پلیز مجھے ایک بار موقع دے دو۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، زہر کھا لوں گا، ندی میں چھلانگ لگا دوں گا، اور میری موت کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ تم چاہو تو مجھے زندگی بخش دو، میں سانس لینے لگوں گا، پھر سے جینے لگوں گا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر اب جی نہیں پاؤں گا۔ نیلم سے میں محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو میری دل لگی تھی، مگر تمہیں ایک دن بھی نہ دیکھوں تو میں مر جاؤں۔ اس کے آگے فرش پر گر گیا اور کہا، فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو یا مردہ۔ وہ ایک دم سے زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی آپ سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ یہ شادی ہماری مرضی کے خلاف تھی، مگر میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، مگر نیلم کی وجہ سے خاموش ہو گئی کہ آپ کا بھی اپنی زندگی پر پورا حق ہے۔ مجھے خود ہی الگ ہو جانا چاہیے، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، پگلی تم بوجھ نہیں ہو، تم تو میری زندگی بن گئی ہو، مجھے تمہیں چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بس آئندہ تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، تم چاہو تو مجھے بھی تھپڑ مار لو، حساب برابر ہو جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گال پر رکھا تو وہ زور سے میرے سینے سے لگ گئی اور کہا، میں بھی آپ کے بغیر پل پل مر رہی ہوں، آپ کے بغیر رہنے کا خیال بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی دوبارہ مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گی۔ اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک تمہیں چاہوں گا۔ اور وہ میری اس یقین دہانی پر خود کو مجھے سپرد کرنے لگی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اصلی محبت کیا ہوتی ہے۔